میرے والد دولت مند نہ تھے، پھر بھی ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو والد صاحب نے حکم دیا کہ بیٹی ابھی گھرداری سیکھو، اگلے سال کالج میں داخلہ لینا۔ میں نے کالج جانے کا خواب اپنی آنکھوں میں بند کر لیا اور ابا جان کے حکم پر گھرداری سنبھال لی اور ماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ میرا بہت خیال کرتے تھے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے گمشدہ بچی کو پناہ دی اور اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ حقیقت بہت عرصے بعد مجھ کو معلوم ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ میں ایک روز جب دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا، میں اپنے حقیقی والدین کے گھر سے نکلی اور گلی میں آ گئی۔ ان دنوں میری عمر 3 سال کے قریب تھی۔ میں بھی دنیا کے حالات سے بے خبر بس گلی میں سیدھی چلتی چلی گئی اور واپس نہ پلٹی۔ آگے جا کر سڑک پر نظر پڑی تو اتنی چھوٹی بچی کو ٹریفک سے بھری سڑک کے قریب ادھر ادھر دیکھتے پا کر ایک جوڑے کی نگاہ مجھ پر ٹھہر گئی۔ چند سیکنڈ میں انہوں نے جان لیا کہ میں گھر سے گمشدہ ہو چکی ہوں، جو راستہ بھول کر مین روڈ تک آئی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترے اور میرے پاس آئے، مجھ سے نام پوچھا، میں کچھ نہ بولی اور رونے لگی۔ تب انہوں نے مجھے سڑک کنارے سے اٹھا لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب میں عورت کی گود میں تھی اور مرد گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے لے کر وہ کچھ دیر ادھر ادھر گلیوں میں پھرے، دکانداروں سے پوچھا، ہر کسی نے میرے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ کوئی نہ بتا سکا کہ یہ کس کی بچی ہے۔ تب وہ میاں بیوی مجھ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ انہوں نے میرے والدین کی تلاش کی مگر ناکام ہونے پر مجھے گود لے لیا۔ میرا نام انہوں نے نور رکھا کیونکہ میں ان کی بے نور زندگی میں اجالا بن کر آئی تھی۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے میری پرورش کی، ہر کسی کو یہ باور کروایا کہ میں ان کی حقیقی بیٹی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، میں 16 سال کی ہو گئی اور میٹرک پاس کر لیا۔ انہوں نے مجھ کو بھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی، پیار ہی دیا۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے ایک گلی تھی، اس کے ساتھ ہی کوٹھیوں کی لائن تھی۔ ہمارے مکان کے متصل بھی ایک چھوٹا سا بنگلہ نما گھر تھا جس کی چھت سے ہمارا آنگن دکھائی دیتا تھا۔ یہ امیر لوگ تھے، صاحب خانہ ایک بزنس مین تھے۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام گلبخت تھا، لیکن پیار سے سب اس کو راجہ کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بڑا خوبرو نوجوان تھا۔ وہ جب بھی اپنے گھر کے اوپری حصے پہ جاتا، اس کی نظر ہمارے آنگن پر ضرور پڑتی۔ اس کی نگاہوں میں تجسس بھرا ہوتا، جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ سامنے میں دکھائی دے جاتی تو اس کا چہرہ خوشی سے چہک اٹھتا۔ مجھے لگتا کہ اس کو ضرور میری ہی جستجو ہے۔ میرا بھی دل کرتا کہ اس کو دیکھتی رہوں، تمنا کرتی کہ اے کاش یہ خوبصورت لڑکا میری زندگی کا ساتھی بن جائے، مگر جانتی تھی کہ ایسے خواب ہم جیسے متوسط گھرانے کی لڑکیوں کے لیے کتنے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ راجہ کا باپ ایک مالدار آدمی تھا اور میرے ابا سفید پوش تھے۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ امیر گھرانوں کے لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو برباد کرتے ہیں، وعدے تو کرتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے۔ میری عمر اس وقت اگرچہ چھوٹی تھی مگر تب بھی میں نے اپنے پورے شعور اور عقل سے کام لیا، دل پر قابو رکھا اور بہت دنوں تک اس کی متلاشی نگاہوں سے بچتی رہی۔ مگر اس امیر زادے نے بالآخر ایک روز مجھ کو اپنی چاہت کا اسیر کر ہی لیا۔ وہ امتحان کی تیاری میں مشغول اور دھوپ کے بہانے اپنی کوٹھی کی چھت پر کتابیں لیے مطالعے میں مصروف رہتا۔ ان دنوں کی ہلکی سردیاں میں بھی کبھی سبزی کاٹنے اور کبھی بال سکھانے کے لیے اپنے آنگن میں جا بیٹھتی تھی۔ تبھی وہ اپنی چھت پر آتا اور کبھی پینسل تو کبھی کاپی گراتا۔ آواز پر میں سر اٹھا کر دیکھتی تو مسکراتا۔ تب میں اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا کر سر کو جھکا لیتی۔ راجہ کیونکہ مجھ کو اچھا لگتا تھا، لہٰذا میں اس کی ان حرکتوں کا برا نہیں مناتی تھی۔ اگر 2-4 دن وہ اوپر نظر نہ آتا تو منتظر ہو جاتی کہ کب وہ اپنی چھت پر آئے تو میرے من میں مسرت کے پھول کھلے۔ جس روز اس کو نہ دیکھتی سارا دن کوئی کمی محسوس ہوتی رہتی اور دیکھ لیتی تو دل ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ بہت عرصہ سے یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آباد تھے، کبھی راجہ نے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ محلے کے سارے لوگ اس کو ایک شریف لڑکا سمجھتے تھے اور اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ پڑوس میں کسی لڑکی پر نظر رکھتا ہوگا۔ یہ عین حقیقت تھی کہ وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ شروع میں نہ سمجھی، لیکن اس نے رفتہ رفتہ اپنی وارفتگی بڑھائی۔ اشارے سے سلام کرنا اور کنائیوں سے بات کرنا، احوال پوچھنا، جواب میں سر جھکا لیا کرتی تھی۔
ایک روز میں صحن میں بیٹھی تھی، ابا دفتر گئے ہوئے تھے اور اماں خالہ کے گھر۔ میں صحن میں بیٹھی دال چاول صاف کر رہی تھی، تبھی ایک چھوٹی سی پینسل میرے سامنے آ کر گری۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس نے ہماری سیڑھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر سے اپنی چھت پر آ جاؤ، ضروری بات کرنا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں۔ مجھ کو اس کی منت سماجت سے لحاظ آ گیا اور میں اپنے زینے سے چھت پر چلی گئی۔ اب ہم دونوں آمنے سامنے تھے اور ہمارے درمیان چھوٹی سی منڈیر تھی۔ وہ اپنی چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ ڈرتے کانپتے میں نے اس کی بات سنی، بس اتنا یاد ہے کہ وہ میری تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں کیا سن سکتی تھی کہ میرے تو کان ہی جیسے بند ہو گئے تھے۔ پلک جھپکتے میں واپس اپنے زینے سے صحن میں لوٹ آئی۔ وہ مجھے روکتا رہ گیا، مگر تیز کے تیز قدموں سے ایک ہی سانس میں سارا زینہ میں نے طے کر لیا۔ صحن میں قدم رکھا تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا کہ چھت پر نہ تھی بلکہ کسی نے مجھے کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر کتنی ہی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ دوسرے روز پھر میں صحن میں جا بیٹھی۔ آج پہلے دن والا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ اس کو جیسے ہوا نے میرے صحن میں آنے کی خبر کر دی تھی۔ چند لمحوں بعد چھت پر موجود تھا۔ اس نے پھر سے مجھے اشاروں میں بلایا۔ میں نہ گئی تو وہ مایوس ہو گیا، مگر سلسلہ تو اب چل ہی نکلا تھا۔ کبھی ہمت ساتھ دیتی، کبھی حوصلہ ہار جاتی۔ رفتہ رفتہ سارا خوف دور ہوتا گیا۔ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ جب ہم دور رہ کر بھی پاس ہو گئے۔ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے صرف بات کرنا، چھونے کی کوشش نہ کرنا۔ لوگ تم کو نیک چلن لڑکے کے طور پر جانتے ہیں، تم نیک چلن ہی رہنا، خدا را دھوکہ نہ دینا۔ اگر والدین سے مجبور ہو تب بھی کوئی بات نہیں، پہلے سے بتا دو، ہم کو غلط امیدوں سے پہلے ہی دکھوں سے بچا لیں گے۔ مگر جھوٹی آس دلا کر مجھ سے کھیل مت کرنا، ورنہ میں بے موت ماری جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر لیا اور بہت منت کر کے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ ناراض نہ ہو، جلد بازی میں کسی کے بارے میں یوں غلط رائے قائم کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ انسان بہت مشکل سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یوں ہی اگر رشتے توڑ ڈالے جائیں تو عمر بھر ایک دوسرے کے لیے تڑپنے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں ہر حال میں اپنے والدین کو راضی کر کے تمہیں اپنا لوں گا۔ اس کی ان باتوں سے اس کی محبت نے میرے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ راجہ مجھے اپنے گھر بلانے پر اصرار کرتا۔ میں اس کو جواب میں یہی کہتی کہ راجہ صاحب اب تو میں آپ کے گھر تبھی آؤں گی جب بارات لے کر مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ ایک روز موسم بڑا سہانا اور ابر آلود تھا کہ بوندا باندی ہونے لگی۔ راجہ کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے آنگن میں جھانکا اور مجھے بلانے لگا۔ میں نے حسب معمول انکار کیا تو ناراض ہو کر بولا اگر آج تم نہ آئی تو پھر عمر بھر نہ تم سے بات کروں گا اور نہ تم کو بلاؤں گا۔ ہمیشہ کے لیے یہاں سے تایا جی کے گھر پشاور چلا جاؤں گا۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کسی صورت میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب تک میں نے اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھا تھا، ایک مشرقی لڑکی کی طرح خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ اس کو بلانے پر بھی میں اس کے گھر نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ خدا جانے اس کے ذہن میں کیا تھا، اپنے ضد پر اڑ گیا اور اس کے بعد میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بڑی مشکل سے 2 ہفتے گزرے۔ دل کی عجیب حالت تھی۔ جی چاہتا تھا جا کر اس کو منا لوں، اپنے دل کو سمجھاتی کہ راجہ ایک اچھا لڑکا ہے، بھلا وہ کیوں مجھ کو بری نیت سے بلائے گا۔ اب دل اس کی اچھائیاں گنوانے لگا۔ وہ برے ارادوں والا انسان نہیں ہے، محلے والے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں۔ نیک چلن نہ ہوتا تو کیوں یہ سب لوگ اس کی تعریف کرتے۔ میرے ساتھ بھی تو راجہ کا رویہ ہمیشہ شریفانہ رہا ہے، کبھی بات چیت سے آگے نہیں بڑھا، خط لکھنے پر اصرار کیا اور نہ کبھی تحفوں کا چکر چلایا۔ ہمسایوں سے اس کی باعزت تعلقات تھے، غرض ایسی باتیں سوچ سوچ کر خود کو آمادہ کر لیا کہ اس سے ملوں۔ ایک بچے کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ مجھ سے ملو، جہاں کہو کہ آ جاؤں گی۔ اس پیغام کا بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں ہوک سی اٹھی، زندگی بیکار لگنے لگی، تڑپ کر رہ گئی۔ ایک روز دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے چھت پر جا رہا ہے۔ میں صحن میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا زینہ اتر رہا تھا۔ فوراً گھر کا دروازہ کھول کر میں گلی میں نکلی اور اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے زینے سے مجھے دہلیز پار کرتے دیکھ لیا تھا۔ میرا یہ حربہ کامیاب رہا۔ آ کر راجہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگا گھر سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اس طرح میرے گھر کے دروازے پر مت کھڑی رہو، کوئی دیکھ لے گا تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ تم جو ناراض ہو ناراضی ختم کر دو تو ہی اپنے گھر جاؤں گی، ورنہ میں یہیں کھڑی ہوں۔ اچھا جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں، جب بلاؤ گے آ جاؤں گی، لیکن اب کبھی ناراض مت ہونا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا لیکن ابھی گھر جاؤ اور آئندہ اس طرح گھر سے مت نکلنا۔
उसने नरम लहजे में कहा तो मुझे कदरे सुकून मिला और मैं अपने घर के अंदर वापस पलट आई। एक रोज किसी ने दरवाजा बजाया। वालिद साहब दरवाजे पर गए। पुप्पो का बेटा था। उसने बताया कि खबर करने आया हूँ, अम्मा चल बसी हैं, आप और मोमानी जान फौरन मेरे साथ चलिए। वालिद साहब और अम्मी जान ने जाने की ठानी और जिस गाड़ी में वकार आया था उसी में बैठ कर गए। जाते हुए मुझसे कहा कि कुंडी लगा कर रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। वो पुप्पो की फौदगी में गए थे और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल उदास था। बार बार राजा की छत की तरफ निगाहें थीं। मैं तमन्ना कर रही थी कि वो नजर आ जाए तो मेरे दिल की उदासी दूर हो, लेकिन वो नजर ना आया। आज ऐसा मौका था कि अगर वो अपने घर बुलाता तो मैं चली जाती, लेकिन वो नजर ही नहीं आया। दोपहर के बाद तक मैं सहन के चक्कर लगाती रही। दोपहर को कहीं वो दिखाई दिया। मैंने बताया कि अम्मी अब्बू फूफो के घर गए हैं, आज मिलना है तो बोलो। उसने कहा कहाँ मिलूं, मेरे घर वाले तो घर में हैं, तुमको अपने घर नहीं बुला सकता। दिल बुझ गया। जाने क्यों राजा से तन्हाई में बातें करने की आरजू मुझे बेकरार करने लगी। शायद इसीलिए कि 2 हफ्तों मुझसे नाराज रहा था और अब ढेर सारी बातें करना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा अम्मी अब्बू देर से आएंगे, करीबी गांव गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। अगर वो अचानक आ गए या कोई और आ गया तो अम्मी अब्बू रात तक ही आएंगे और कोई और नहीं आएगा। मेरे लहजे में इसरार था। तभी ना चाहते हुए भी उसने मेरी बात मान ली। कहा कि दरवाजा खुला रखो, मैं आता हूँ। चंद मिनट बाद वो हमारे घर के दरवाजे पर मौजूद था। मैंने आहट सुनकर दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आ गया और हमने दरवाजे को लॉक कर दिया। ये ऐसा लॉक था कि अगर किसी के पास चाबी हो तो बाहर से चाबी लगाने से खुल सकता है। मुझे ध्यान ना रहा कि अब्बू के पास चाबी भी है। यूं भी यकीन था कि वो मगरिब से पहले आने के नहीं, क्योंकि फुफ्फो की तदफीन मगरिब तक होना थी। राजा को आए 20 मिनट भी ना गुजरे थे कि अचानक अब्बा जान आ गए। वो बैरूनी दरवाजे के लॉक को चाबी से खोलकर अंदर आ गए थे। हम इस कदर बातों में खोए हुए थे कि उनके आने का खटका भी ना सुन सके। दरअसल वहां कुछ रकम की जरूरत पड़ गई थी, लिहाजा वो पैसे लेने आए थे। उनको अपने सामने देखकर हमारे हवास गुम हो गए। उन्होंने वो गुस्सा किया कि खुदा बचाए। बोले अभी तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूँ, हमारी गैर मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? आखिर राजा को घर के अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? मैंने रोते हुए कहा अब्बा जी बेशक मुझको मार डालिए, मगर राजा को कुछ मत कहिए, उसका कसूर नहीं है, मैंने ही इसको बुलाया था। राजा ने भी यही कहा कि मैं गली से गुजर रहा था, मुझको नूर ने आवाज देकर बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ कोई पत्थर मार रहा है, देखो और मना करो। खैर वालिद साहब को वापस फौदगी वाले घर जाने और रकम पहुंचाने की जल्दी थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, और मुझको हुक्म दिया कि चलो तुम गाड़ी में बैठो। मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में उनके हमरा पुप्पो के घर आ गई। मेरा दिल इस वक्त बहुत परेशान था और यहाँ मैयत वाले घर में तो और रोना पीटना मचा हुआ था, जिससे और भी परेशान हो गया। रात को अपने वालिदैन के हमरा पुप्पो के घर ही रहना पड़ा। अगले दिन घर लौटे तब अबू राजा के वालिद से मिले और तमाम वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। वो बेचारे शरीफ आदमी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कहा कि राजा आपके सामने बड़ा हुआ है, ये आपका ही बेटा है, जो जी में आए सजा दे, मैं उफ ना करूंगा। अब्बू इंतहाई शरीफ आदमी थे। बोले बस इतनी अर्ज है कि आइंदा के लिए अपने बेटे को काबू में रखिएगा, दोबारा ऐसी हरकत ना करे। इस वाक़े के 1 माह के अंदर अंदर वालिद साहब ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। यूं मेरी मोहब्बत का अंजाम ये हुआ कि वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते रह गई। इसके बाद सुना कि दिल बर्दाश्ता होकर राजा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। वालिद ने मेरी शादी उजरत में कर दी। काश कि वो राजा के वालिद से कहते कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, लेकिन उनकी गैरत ने यह भी गवारा ना किया। मेरा शोहर अच्छी खसलत का ना था। महलों में रहने के ख्वाब देखने वाली लड़की अब एक ऐसे देहाती की दासी बनने पर मजबूर थी जिसको औरत की इज्जत करना भी नहीं आता था। गांव के अड्डे पर उसकी 2 बसें चलती थीं। सारा दिन वो अड्डे पर रहता और चर्च के सूटे लगाकर अपने अमले को गालियों से नवाजता था। मैं हर बार इस उम्मीद के साथ मैके जाती थी कि शायद एक बार राजा नजर आ जाए, लेकिन वो कभी मुझको नजर नहीं आया। 1-2 बार गली में आते जाते मतभेड़ हुई तो वो सर झुकाकर पास से गुजर गया और मैं उससे ये शिकवा भी ना कर सकी कि कहाँ गए तुम्हारे दावे मुझे हासिल करने के। मेरी खातिर कोई कमाल ना दिखाया, बस सर झुका लिया चुप सादगी, और मुझको उम्र भर जहन्नुम जैसी जिंदगी बसर करने के लिए एक चर्सी के पल्ले बांध दिया। ससुराल आकर पता चला कि जिनको मैं अपने वालिदैन समझती थी वो मेरे वालिदैन नहीं हैं, बल्कि मैं उनको एक गुमशुदा बच्ची के रूप में मिली थी। ये बात सिर्फ चंद रिश्तेदारों को पता थी। सास ने एक रोज झगड़ते हुए मुंह से ये राज उगल दिया।
کہا کہ تم ہمارے خاندان سے ہی نہیں ہو، اگر ناصر کی اپنی سگی اولاد ہوتی تو اس طرح سڑی اور مزاج نہ ہوتی۔ جانے کس کی اولاد ہو۔ اس انکشاف کے بعد میں نے اپنی باغیانہ سوچوں کو موت کی نیند سلا دیا اور جان لیا کہ اگر میرے پالنے والوں نے کبھی مجھ سے منہ پھیر لیا تو کدھر جاؤں گی؟ وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ہماری سگی بیٹی ہمارا خون نہ تھی، ورنہ ہماری لاج رکھتی، شوہر جیسا بھی تھا نباہ کرتی۔ سو میں کبھی روٹ کر میکے نہ گئی، تاکہ میری پرورش کرنے والوں کو کوئی یہ تانا نہ دے کہ پرائی اولاد تھی، تبھی تمہارا مان نہ رکھ سکی۔